اسم اعظم مطلب سب سے بڑا نام. اسم کا مطلب ہے نام، اعظم مطلب سب سے بڑا. کون سا ہے؟ اللہ. آج ہم اللہ لفظ کی تعریف کو دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسم اعظم کیوں ہے اور کیسے ہے. دیکھیے سامعین، اللہ تعالی نے قرآن میں اپنا جو اسم بتایا ہے وہ ہے اللہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جیسے رحمان، رحیم، ایسے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام بھی بتائے ہیں، لیکن جو اسم اعظم بتایا ہے وہ ہے اللہ. اب اللہ کے جو نام میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ اللہ کا نام ذکر کریں گے اللہ کا، تو سب سے جو پہلی برکت ہوگی وہ یہ کہ شیطان تھوڑا آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی برکت، اتنا پاور ہے. یہ جلالی ذکر ہے، اللہ کا نام جلالی نام ہے. تو شیطان تو ایک تو دور ہو جائے گا اور آپ کی طرف برکتیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ کے نام میں کون سی ایسی خاص بات چھپی ہے، چلے دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ کی جو نام ہے اس کی میننگ جو قرآن میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا مطلب ہے کائنات کا مالک، ایک خدا. مطلب اس پوری کائنات کو بنانے والا. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور ایک واحد اور سب سے الگ رہنے والا. نہ صرف خالق بلکہ اس کائنات میں وہ نہیں سماتا، وہ سب سے الگ رہنے والا. تو اللہ کا مطلب ہے کائنات کا مالک، ایک خدا. اب اسی لفظ میں یہ جو لفظ آپ کے سامنے ہے اللہ لکھا ہوا، اگر اسی لفظ میں سے اگر ہم الف نکال دیتے ہیں، اب دیکھیں ایسا کوئی بھی اسم دنیا میں کسی بھی لینگویج میں موجود ہی نہیں کہ اس کے آپ جو لیٹرز ہیں، ورڈ کے جو پہلا لیٹر، دوسرا لیٹر، تھرڈ لیٹر، اس کو نکالتے جائیں میننگ وہی رہے. تو اسی وجہ سے تو یہ اسم اعظم ہے. تو دیکھیے ہم کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. پہلی بات تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ. اس کی میننگ کیا آئی ہمارے سامنے؟ اللہ کا مطلب ہے کائنات کا مالک، ایک خدا واحد. اب الف جو وہ ہم نے نکال دیا، اب کیا رہ گیا؟ للہ. الف گیا للہ. اب للہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے. اب دیکھیں اسی میں بھی وہی میننگ آ رہی ہے، اللہ کی ہی میننگ آ رہی ہے. اسی وجہ سے اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے. آپ دوسرے کسی بھی اسم میں دیکھ لیجئے، کسی بھی نام میں دیکھ لیجئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی آپ کو جادو نظر آئے. اس کا جادو دیکھیں. اس کے بعد جب ہم اور آگے جاتے ہیں تو اور پہلا لام جب نکال لیا تو ہو گیا لہو. اب ہو کون ہے؟ اللہ. ہو کا اشارہ ہے اللہ کی طرف، لہو مطلب اللہ کے لیے. سیم میننگ، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل سیم میننگ آئی ہے کہ لہو اللہ کے لیے. چلیں اور آگے چلتے ہیں. ہو، اب میں نے وہ جو گول ہو تھا اس کو باہر نکال کے پورا لکھ دیا ہے. ہو مطلب وہ. اب وہ کون؟ اللہ. اب دیکھیے کتنے لیٹرز ہیں؟ 1 2 3 4 لیٹرز ہیں اللہ کے. الف، لام، لام، اس کے بعد چھوٹی جو گول ہے. اب اس میں الف کے ساتھ جب آتا ہے تب بھی کائنات کا مالک خدا. پہلا الف گیا، 2 لام، 1 ہے کے ساتھ اللہ کے لیے. دوسرا لام گیا، 1 لام ہے کے ساتھ اللہ کے لیے. صرف آخری ہو، وہ اللہ. اب دیکھیں سب میں کیا آ گیا؟ ہو. اب اس کو دوسری طریقے سے جب صوفیزم میں دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ الف والا جو پورا نام ہے یہ شریعت کا، جب کوئی شریعت میں آتا ہے تو اللہ کا نام یہ اسم اعظم ہوتا ہے. جب وہ ترقی کر کے شریعت سے پھر آگے طریقت کی طرف جاتا ہے تو للہ، اس کے لیے للہ ہو جاتا ہے. ذکر کی بات کر رہا ہوں. اس سے بھی آگے ذکر چلا جاتا ہے، طریقت کے بعد آ جاتی ہے حقیقت. جب حقیقت کے ذکر پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لہو. اور جب معرفت کا ذکر آتا ہے جسے
عشق کہا جاتا ہے. عشق کی وہ جو آخری منزل پہ انسان اللہ کی معرفت اور عشق میں پہنچ جاتا ہے, وہ وجد میں پہنچ جاتا ہے, تو پھر وہ اس اسم کو لیتا ہے ہو کو. اور ہو کا ذکر آپ کو پتا ہے کہ کتنا عظیم ذکر ہے. حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنا تخلصی باہو رکھ دیا. باہو ان کا نام باہو تھا. ہو کا مطلب ہے وہ اللہ. با عربی میں جو با جیسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں کہ اسم کے ساتھ اللہ, اللہ کے اسم کے ساتھ با جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. باہو مطلب اسی کے ساتھ, وہ اللہ کے ساتھ. باہو نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کر دیا. اور ہو کا جو ذکر ہے وہ اتنا پاورفل ذکر ہے کیونکہ بتاتے ہیں کہ ہو کا جو ساؤنڈ ہے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ سیم فریکوینسی ہے جو اس کائنات کی ہے. جیسے ہندوازم میں اوم کی فریکوینسی پہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں اوم کا چانٹنگ کرتے ہیں, اوم اس قسم کی جب چانٹنگ ہوتی ہے اور بہت سارے اکٹھے لوگ کہتے ہیں تو ایک وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ جو خاص مخصوص ایک فریکوینسی ہے اس پوری کائنات کی, جو ایک چھوٹا سا ایک ساؤنڈ ہے جسے ہم سن نہیں پاتے لیکن ایک ساؤنڈ ہے, ایک فریکوینسی ہے جس کو سائنسدانوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. وہی سیم فریکوینسی اسی ہو ساؤنڈ میں ہے. تو جو صوفیاء کرام جب مراقبہ کرتے تھے, مشاہدہ کرتے تھے اور گھنٹوں تک اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ ذکر ہو ہوتا تھا. عشق کا ذکر ہو, اپنے آپ کو فنا فی اللہ جسے کہا جاتا ہے, اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کے لیے بقا ہو جائے. فنا اور بقا کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں ہو کا جو ذکر ہوتا ہے وہ آخر میں ہو, یہ جو ہو ہے یہ انسان کو اللہ کی معرفت دلا دیتا ہے, اور یہی ہو انسان کو وہ چیز وہاں سے کنیکٹ کرتا ہے. ایکچولی وہ کیونکہ سیم فریکوینسی جہاں پہ بھی سیم فریکوینسی ہو جاتی ہے تو وہ کنیکشن ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہی مثال ہے جیسے پہلے زمانے میں, آج کے زمانے میں بھی ہے لیکن پہلے زمانے میں زیادہ ریڈیو کا جو فریکوینسی ہم کرتے تھے اس میں بینڈ ہوتی تھی, تو مختلف فریکوینسی پہ مختلف چینل ملتے تھے. تو جیسے ہی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے تو وہ چینل لگ جاتا ہے اور وہاں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہو کا ذکر ہے یہ بھی ایک چینل کی طرح کام کرتا ہے. اللہ پھر للہ پھر لہو اور ہو, یہ مختلف چینلز ہیں جس میں جیسے جیسے جس کی فریکوینسی جس بھی چینل کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے.